ہلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو میں اس میں بتاؤں گا، ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ آپ کی ایمان میں تازگی اور آپ کے قلب کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آپ نے دنیا دار کی محفلیں تو بہت دیکھی ہوں گی، اور جیسا کہ میں آپ کو انشاءاللہ الرحمن بتاتا ہوں، ایک میرے پاس کتاب موجود ہے جس کتاب کا نام مشہور مسلم شخصیات، جو ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کو آپ نے فلم ایکٹریس کو تو بہت دیکھ لیا، ان کو تو بہت پڑھ لیا۔ اگر کوئی چیز نئی ریلیز ہوتی ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا غور کیا، واقعی جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جانوں کو پیش کیا، جو اسلام کے بانی تھے، اسلام کے لیڈر تھے، کیا ہم نے ان کی ہسٹری اٹھا کر پڑھی یا ہم نے ان کو دیکھا؟ چلیے آئیے انشاءاللہ الرحمن میں ان کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بلند و بالا ہستی کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن ایک واقعہ ان کی شان کے مطابق ذکر کروں گا، آپ لوگ دیکھیں، اور انشاءاللہ اگر یوٹیوب چینل پر میرے نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں اس مشہور و معروف شخصیات کا نام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 681 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں جوان ہوئے، یعنی مدینہ المنورہ میں آپ پیدا ہوئے اور مصر میں جوان ہوئے۔ آپ مدینہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ تعمیر کرانے کے بعد روزے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ آپ دیکھتے ہیں، ہرا گنبد جو دیکھتے ہیں، اس کو بھی آپ نے پھر بنوایا۔ اس کے بعد جب آپ خلیفہ، یعنی اس زمانے میں اس وقت میں خلیفہ تھے سلیمان، انہوں نے وصیت کی میرے بعد اگر خلیفہ بنے گا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے، تو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کہہ دیا، یعنی سلیمان جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بنایا جائے گا وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ اس کے آپ کے گزرنے کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز کی باری آئی، لوگوں نے آپ سے کہا، لیکن آپ نے اس سے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ وجہ پوچھی گئی کہ وجہ کوئی نہیں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، میری خواہش خلیفہ بننے کی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ جو چاہیں، جس کو چاہے خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت آپ سے ریکویسٹ کی، بہت کوششیں کی، بہت تمنائیں کی، پھر آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی تمام اہل خاندان کی جاگرین، یعنی جو آپ کے پاس مال و جر تھا، سارے مال و جر کو، سارے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، سب کو منسوخ کر دیا۔ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہیرا تھا، یعنی ان کی بیوی جو تھی، بیوی فاطمہ، ان کے پاس ایک ہیرا تھا، اپنی تمام، یعنی ہیرا تھا، اسے لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ اہل خاندان سے، یا جو اہل خاندان والے تھے آپ کے، بہت ناراض ہوئے اور آپ نے سب کو سمجھایا یہ چیز تمہاری نہ تھی اور یہ عام مسلمانوں کی تھی اور ان سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ یعنی فرمایا جو ہیرا تھا اپنی بیوی سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب آپ کے اہل خاندان آپ سے ناراضگی اختیار کی تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا مال نہیں تھا بلکہ یہ مسلمانوں کا تھا، اس لیے بیت المال میں اس کو جمع کر دیا، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ کھانے پینے میں بالکل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے۔ صرف 2 درہم، ماشاءاللہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا، ہمارے جو احناف تھے کیا کرتے تھے، صرف 2 درہم بیت المال سے لیا کرتے تھے۔ 2 درہم، صرف 2 درہم بیت المال سے لیتے، روزانہ لیتے اور سادہ کھانا کھاتے اور پیبند لگے کپڑے پہنتے، اور آپ کی دیانت اور امانت کے متعلق بے شمار قصے مشہور ہیں۔ یعنی 39 برس کی عمر پائی اور 2 برس
2 महीने खलीफा रहे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा खिलाफत राशिदा के ज़माने में जलवा दिखा गए। माशाअल्लाह, ये है हमारे जो है कौम के रहनुमा, हमारे मुस्लिम कौम के रहनुमा। हमने इनकी हिस्ट्री को छोड़कर, इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर हमने एक्ट्रेस की ज़िंदगी को अपनाया है। कसम खुदा की, अगर हमने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जाना होता, हमने मोहम्मद बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगर जाना होता, ये है हमारे, अगर हमने हमारे अपने लीडरों के बारे में मोहम्मद बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जाना होता, तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जाना होता, अब्दुल रहमान अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जाना होता, और इन तमाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बारे में जाना होता, तो आज जो हम पर जो है गैर तबके के लोग हम पर हुक्मरानियां करते हैं, हम पर जो है हमको सताते हैं, हमको परेशान करते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान ये दिन नहीं आता। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।